دوسرا حصہ جو میں کینیڈا کی پالیسی کے بارے میں کرنا چاہ رہا تھا. کینیڈا جب سے میں آیا ہوں میں نے پہلے بھی لاگ کیا تھا. کینیڈا کو اپنی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے اوپر اور اپنے فائنینشیل سسٹم کے اوپر غور کرنا پڑے گا، جس کے لیے آپ کو اپنی پروڈکشن ان لینڈ اپنے تیل کے لیے آپ کو ریفائنری لگانی پڑے گی. آپ کا انٹر پروونس جو ٹریڈ ہے اس کے اوپر پابندی ہے، اس کو ہٹانا پڑے گا. انشورنس کی ظلم بازاری کو دیکھنا پڑے گا، اور گاڑی کی قسط جو ہے وہ $1300 ہے اور گاڑی کی انشورنس $700 ہے. اس ظلم کو دیکھنا پڑے گا. مارٹگیج کے اندر ایک آدمی کو ہر 5 سال بعد مارٹگیج ریویو کرنی پڑتی ہے. آپ کو فکس مارٹگیج کی طرف لانا پڑے گا تاکہ لوگوں کو زیادہ گھر ملے. اور یہ ایک جو مافیا ہے یہاں جو کنسٹرکشن کرتا ہے اور اس کے بعد بینکوں کی مارٹگیج کرتا ہے اور اس کو آرٹیفیشل قسم کی ایک ببل کریٹ کر کے لوگوں کو لوٹنے کے لیے، اس کو دیکھنا ہوگا. امریکہ سے بات کرنے کے لیے آپ کو بہت سمجھداری سے، کیونکہ وہ ایک نہایت ضدی اور ہٹ دھرم انسان ہے، اور اس کو امریکہ کا صدر اسے ڈیل کرنے کے لیے انٹیریو کا ایک سیاسی لیڈر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا. جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو آپ کو حکمت اور دماغ سے کام لینا ہوتا ہے. دماغ سے کام تو ہر وقت لینا چاہیے. ہماری معیشت میں اپنی پروڈکشن کو خیال کرنا چاہیے. ہم بلا وجہ امریکہ کے فری ٹریڈ کے معاہدوں کے اندر چین سے، سعودی عرب سے، دوری دنیا سے لڑائیاں کر کے بیٹھے ہیں، رشیا سے. اور اس کے ہاں ایک کسٹمر پہ ڈیپینڈ کرنے سے ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہوگا. ہمیں اپنی کرمنل فائنینشیل پالیسی کو دیکھنا ہوگا، پروڈکشن بڑھانی ہوگی، اپنے دوسرے کسٹمر بنانے ہوں گے، پوری دنیا کے اندر اپنی چیزوں کو انٹروڈیوس کرانا ہوگا، اپنی سروسز کو انٹروڈیوس کروانا ہوگا. دنیا کی بہترین دوائیوں کی ریسرچ ہمارے پاس ہے، لیکن اس کو سیل کر دیا گیا دوسرے ملکوں میں فری ٹریڈ کے نام پہ. اور یہ جب ظالم کسی کو ظلم کرتا ہے تو اس کے بعد وہ سب سے پہلے اپنے دوستوں پہ ظلم کرتا ہے، ان کا مال بھی کھا جاتا ہے. یہی ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. ہمیں بہرحال یہ اچھا ہوا کہ ٹرمپ نے ہمیں اس دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. ہمیں سوچنا چاہیے، مقامی سیاسی لیڈروں کو جو ہے نا یہ سوچنا چاہیے، اور یہاں کی نیو امیگرنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ہم لڑ کے امریکہ سے کوئی نہیں کر سکتے. ہمیں لاجیکلی اور اپنے ٹیکنیکلی ان فیوچر دیکھنا چاہیے. کینیڈا کے نئے جو نوجوان مستقبل کے لوگوں کا فیوچر کو دیکھنا چاہیے، لوگوں کا دیکھنا چاہیے، ہیلتھ پالیسی کو دیکھنا چاہیے، اور ساتھ اس کے ہمیں بہرحال اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ہم ایک ساورن انڈیپینڈنٹ ملک ہے اور ہم نے اپنی معیشت اور اس کے اوپر سخت فیصلے لینے ہوں گے، لیکن عوام کو تنگ کیے بغیر. ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرام ہونے چاہیے، لیکن اس رسک پہ نہیں ہونے چاہیے کہ عوام کو کر دیا جائے. جو پہلی نسل آئی تھی اس نے اپنی پوری جوانی اور سارا خاندان تباہ کر کے اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا کیا، اور آج ان کو ہیلتھ کے پرابلم ہے. لہٰذا اس چیز کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. سوائے بلیم گیم کھیلنے کے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو پرومیننٹ شو کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملک کی وفاداری کے لیے آج وقت آ گیا ہے کہ ہم بہت مشکل کے اندر ہیں. اس وقت کینیڈا معاشی طور پہ ایک بڑے بھونچال کا شکار ہونے والا ہے، لیکن اس کے اندر اگر انہوں نے سمجھداری سے ثبوت نہ دیا تو کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. یہ ہم نے پوری دنیا کے اندر ظلم کیا، امریکہ کے ساتھ الائز بن کے لوگوں کو، معصوم لوگوں کو قتل کیا اور ان کو مارا، ان کے خون کیے، ملینز آف لوگ مار دیے. لیکن آج اس ظالم نے ہمارے گلے پہ ہاتھ رکھ لیا. لہذا ظالم کا ساتھ کہیں بھی نہ دیں کسی طرح بھی. یہ بھی ظلم ہے کینیڈا کے ساتھ، اور ہم خود بھی ظلم کر رہے ہیں کینیڈا کے ساتھ. اس کی معیشت کو از سر نو دیکھنا ہوگا، اس کو نئی پالیسی کے ساتھ دیکھنا ہوگا، اپنی ڈیولپمنٹ، اپنے سارے مفادات کو دیکھنا ہوگا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.